اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پچھلی آیتوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ضرورت مند، پڑوسی، دور کے، نزدیکی کے، اور پھر مسافروں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا جو لوگ اس سلسلے میں بخالت کرتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، جس کی وجہ سے وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، یہ لوگ بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا اس کی باری آتی ہے تو لوگ بخالت کرتے ہیں، وہی اگر ریاکاری میں، دکھلاوے میں، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یہ خرچ ضرور کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک، اہانت آمیز ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن کا کوئی شیطان ساتھی ہو وہ تو اپنے ساتھی کو بگاڑ کر کے رکھے گا، تو یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ لوگ نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ پچھلے آیتوں میں کہا گیا۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں کا بھی تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، لیکن طرز جو بیان کرنے کا ہے، دعوت دینے کا ہے، ایک الگ انداز میں ایسے لوگوں کو ایمان کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ یہ کرو وہ کرو، اور ایک ہے ایسا کیوں نہیں کیا یہ آدمی، الگ الگ انداز میں۔ اب اپنے بچوں کو کبھی سمجھاتے ہیں، ڈائریکٹ سمجھاتے ہیں، بیٹا وہ لا، یہ لا، وہ کر، یہ کر، اس سے بات نہیں مانتے، بات نہیں چلتی، تو پھر ایک دوسرا انداز ہوتا ہے، اگر ایسا کرتا تو کیا ہوتا، کیا نقصان ہوتا، کرتا تو اچھا ہوتا، سمجھ لو۔ تو یہ لوگ، اللہ ہماری اولاد کو ایسا نہ بنائے، بولتے ہی کرنے والا بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بندے مانتے نہیں۔ تو قرآن کریم کا طرز دیکھیے، انداز تھوڑا سا بدل کر کے انہیں ایمان کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ان کا کیا نقصان ہوتا، ان کا کیا بگڑتا، ان کا کیا جاتا۔ ہم بھی کبھی اپنی باتوں میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، اگر یہ کرتا تو کیا بگڑتا، کیا نقصان ہوتا۔ یہ جو بخالت کرنے والے ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ریاکاری کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، فرمایا اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، اللہ کے لاچار مجبور بندوں پر، تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔
کیا ان کا بگڑتا؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ان کا بنتا۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کے اخلاق اور کردار کے چرچے ہوتے، ان کی سوسائٹی میں ایک بلند معیار ان کا ہوتا، ان کا اسٹیٹس بڑھتا، اور آخرت میں بھی بے شمار ان کو کیا ملتا؟ اس کا اجر اور ثواب ملتا۔ نہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی، ان کی موت بری آئی تب بھی ان کو لوگ تعریف کرتے ہیں۔ وہ خودکشی کر کے بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا بولتے کہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کسی کا کچھ جاتا نہیں، بلکہ بنتا ہے۔ اس لیے کہا کیا جاتا، کیا نقصان ہوتا؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ایسے لوگوں سے خوب واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں معاشرے میں؟ کون ہے جو ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ کون ہے آخرت کو سامنے رکھ کر خرچ کرتے ہیں؟ کون دنیا کی نام و نمود کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے؟ اللہ سب سے واقف ہے۔ اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ایسے ہی لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب۔ اور جو ریاکاری، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کس کے دل میں کیا نیت ہے، کون اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، کون ریاکاری کے طور پہ دے رہا ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں کسی کے اوپر کچھ بولنے کی، الفاظ کسنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو پھر اسے اللہ کے ضرورت مند بندوں میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کے رزق کو باقی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی اپنا خرچ، اپنا پیسہ، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا نہیں ہے، اپنا ہے ہی نہیں کسی کے پاس، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے ضرورت مند بندوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس جذبے کو ضائع نہیں کرتا، اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کوئی آدمی نیکی کیا اور اس نیکی کا بدلہ اسے اللہ نہ دے، نہیں سمجھ؟ کوئی آدمی کچھ بھی کیا نہیں، برائی نہیں کیا اور اس کے سزا دے، یہ تو ظلم ہوا۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ جرم کوئی کیا، برائی کوئی کیا، سزا کسی اور کو ملے، اس طرح ظلم اللہ نہیں کرے۔ کل بھی میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہ جو حدیث آئی کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی وہ عبادت کرے، اور اللہ پر حق یہ ہے کہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو اس ٹائم پہ میں کیا بولا تھا؟ اللہ پر کوئی حق نہیں ہوتا بندوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سب چیز کو اس نے پیدا کیا۔ تو یہ ظلم جو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ انسانی ذہن کے حساب سے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کسی نیکی پر بدلہ نہ دے تو یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے ساری چیزیں، سارے مخلوق۔ میں نے کل بھی کہا سارے نیک لوگوں کو اگر جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے، وہ مختار کل ہے، اسے اس کا اختیار ہے، یہ ظلم بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ارے اس کی چیز بھائی، انہیں کیا تو بھی کرے گا، کون پوچھنے والا؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، سارے مومنوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے پورا اختیار ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ظلم بھی نہیں ہوگا۔ ارے اس کی مرضی بھائی، انہیں مالک ہے، تو ظلم کیسے ہوگا پھر؟ ظلم انسانی ذہن کے حساب سے ہو سکتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایسا ظلم اللہ نہیں کریں گے، ورنہ حقیقتاً اللہ کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں بول سکتے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی؟
ارے آپ کی چیز ہے بھائی، آپ کچھ بھی کریں، اوپر رکھے نیچے رکھے، اس کو پیروں سے کھندل کر کے ختم کر دے، لیکن انسان اس چیز کو کیا نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا. کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا، اس کی جگہ میں رکھنا، اس کے موقع میں رکھنا، یہی اس کا حق ہے. اگر اس کو اس جگہ میں نہ رکھ کر کے کسی اور جگہ رکھیں گے تو وہ ظلم ہے. یہ انسانی محاورے میں اسی حساب سے کہا گیا ہے اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. ٹوپی ہے، اس کو کہاں رکھنا چاہیے؟ سر پہ. اگر آپ نے اس کو پیر پہ رکھا تو یہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ؟ اس کو بولتے ظلم. تو اسی حساب سے کہا گیا اللہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. کیا مطلب؟ کوئی نیک آدمی ہے اور اسے اس کی نیکی کا بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ رہے؟ کوئی جرم کیا نہیں اور اسے سزا دے، نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ رائی کا دانے کو بولتے ہیں. اسی طرح جو چھوٹی چونٹی آتی ہے کالی، اس کو بھی بولتے ہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہے. کیسے؟ کہ ابھی سورج کی شعاعیں کبھی کبھی کھڑکی سے اندر آتی ہیں. شعاعیں سمجھتے ہیں؟ کھڑی جو روشنی، آپ کھڑکی بند کر دو، اس میں سے ایک باریک سی چھوٹی سی جگہ اگر کھلی ہو، وہاں سے سورج کی کرنیں کیا ہوتی ہیں؟ دکھائی دیتی ہیں. وہ جو کرن ہے، وہ جو شعاعیں ہیں، وہ جو روشنی ہے، اس میں آپ کو کچھ دھول جیسا نظر آتا ہے نا، چھوٹی 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 چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھو، اگر وہ روشنی نہ ہو تو آپ کو کوئی دکھائی؟ اب یہاں دیکھو، یہاں بھی دھول ہے لیکن ہمارے کو دکھائی نہیں دیتا. اب روشنی میں کیا ہوتی ہے؟ کبھی وہ دکھائی دیتی ہے تو وہ جو آپ پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ نہیں سکتے. ایسی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، وہ شعاؤں میں. نہیں سمجھ؟ آپ پکڑنا بھی چاہے تو اس کو پکڑ نہیں سکتے. اس کو بولتے ذرہ. کیا شاذل بھائی؟ اس کو بولتے ذرہ، جسے آپ دیکھ تو سکتے لیکن پکڑ نہیں سکتے. اس کو بولتے ذرہ. فرمایا ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے، رتی برابر بھی، جسے آپ پکڑ بھی نہ سکیں. اللہ اکبر. سمجھانے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ رائی کے دانے کے برابر. رائی کے دانے کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں، چھوٹی چیز چونٹی ہوتی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے، پکڑ سکتے. لیکن جو ذرہ جو سورج کی شعاؤں میں نظر آتا ہے، اس کو بولتے ذرہ. فرمایا اس ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نیکی معاف کرنا ظلم نہیں کرتے. فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر ایک نیکی بھی ہوگی نا، فرمایا ایک نیکی بھی ہوگی، يُضَاعِفْهَا، اسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیتے، بدلہ دیتے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، مہربانی، اس کا احسان. بندوں پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. میں تو اس کو احسان، فضل بولتے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی اتنا اس کا احسان ہے کہ فرمایا ایک بھی نیکی اگر ہوگی بندے کی، فرمایا یضاعفہا، اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے. سمجھ رہے؟ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں، یہ تو سورہ نساء ہے، آگے سورہ انعام کے آخر میں ہے، سورہ اعراف سے پہلے، جسٹ پہلے. فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. کوئی ایک نیکی بھی لے کے آتا ہے تو اسے 10 گنا بڑھا کر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اور قرآن کریم میں ایک جگہ ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ. ایک روپیہ بھی اگر خرچ کرتا ہے، ایک درہم بھی، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ اس نے کیا کر دیا؟ مٹی میں ڈال دیا. اب اس ایک دانے سے ایک پودا اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے. اور کتنا بڑھا کر کے دے گا؟ تو کل اللہ کے پاس جب بندہ پہنچے گا تب ہی وہ سمجھے گا، ورنہ اس دنیا میں رہ کر کے یہ بڑھا ہوا چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا کتنا اللہ بڑھا کر دے گا. سمجھ رہے؟ 700 گنا، 7000 گنا، 7 لاکھ گنا، ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. حدیث میں آتا ہے کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر اس کا بدلہ اسے ملے گا. اللہ اسے پالیں گے. نیک نیتی کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ اگر کوئی کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ پال 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 کر کے اتنا بڑا کرتے ہیں، کل اس کا اجر ثواب
وہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا بندہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا وہ۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، جو جتنا اللہ کے لیے کیا کرے گا، خالص نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ فرماتے اسے کئی گنا بڑھا کر ہم کیا کریں گے، اجر ثواب دیں گے۔ یہ بخالت اور کنجوسی کرنے والوں کو خاص کر کے ترغیب ہے۔ کیوں بخالت کرتے ہو؟ کس کا دیا ہوا تم دے رہے ہو؟ اللہ کا دیا ہوا دے رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھو مہربانی کر رہے کہ تمہاری ایک ایک نیکی کو کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ رائی کا پہاڑ بنا کر دیتے اللہ تعالیٰ، رائی پہاڑ بنا کر کے۔ ایسا کہیں بھی ہے کیا دنیا میں بیپار؟ ایسا کہیں بزنس ہے کیا؟ آپ 1 روپیہ ڈال دیں اور آپ کو 1 بلین اس کے بدلے میں ڈالر مل جائے؟ یہ بھی میں کم ہی بول رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیپار کرنے کا انجام ہوتا ہے کہ ایک نیکی اللہ کئی گنا بڑھا کر اس کا کیا بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ موقع مرنے سے پہلے تک ہے، یہ آفر مرنے سے پہلے تک ہے، اس سے بعد نہیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ سچی، اللہ کی بات سچی۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی ایک نیکی بھی ہوگی، یضاعفها، اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کا اللہ بدلہ دیں گے۔ فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب اس کا تصور دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا جسے اللہ عظیم کہیں، بڑا کہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ بندہ اسے کیا نہیں کر سکتا، اپنے چھوٹے سے ذہن سے سمجھ نہیں سکتا۔ تو ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے طرف سے بہت بڑا اجر اللہ اسے عطا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اجر اور ثواب تو آخرت میں ملے گا، کئی گنا بڑا کر دینا یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں، خرچ پر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور بھی ملٹی پلے کر کے اس کو دیتے۔ ارے خرچ کرنے والے خود بتاتے ہیں ہمارے کو کیوں اتنی برکت ملی، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، جو بھی ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں ہم ایک دم آگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ رہے، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، صرف اللہ کے لیے خرچ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ سمجھ رہے؟ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا نقصان ہوتا، کیا بگڑتا ان لوگوں کا اگر یہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھ کر اللہ کے دیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ کیا بگڑتا؟ کچھ بھی بگڑتا نہیں، بلکہ بنتا اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ اجر ثواب دیتے، اور اپنے طرف سے بہت بڑا اجر اللہ اسے عطا کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے قیامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ منظر نامہ بھی پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا ہے، کچھ بھی کھوپڑی میں بات جاتی نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، جیب میں بھی پیسہ ہے، صحت تندرستی ہے، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ کیا ہے بہت اچھا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے نا تب تھوڑا سا عقل ٹھکانے پہ آتا ہے، وہ یہ دنیا میں چھوٹا سا۔ اب قیامت، ارے قیامت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، دنیا کی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دیتے دیتے قیامت کا منظر نامہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے کیا کر لو، تیاری کر لو۔ اور وہ کیسا دن ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ذکر کل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہو گیا، بعد میں لمبا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔